بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں خرم گردیزی آپ سب کو پروگرام صحت زندگی میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. جناب, پروگرام صحت زندگی سچ نیوز کا لائیو کلینک ہے. لائیو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں منگل سے جمعرات 4 بجے, اور لائیو آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکیں, شرکت کر سکیں. اپنی ہیلتھ کنڈیشنز, بیماریوں سے متعلق کوئی انفارمیشن, کوئی سوال ہے بیماریوں کے بچاؤ, بیماریوں کے مینجمنٹ کے سلسلے میں, دوائیوں کے بارے میں کال کریں, اپنا سوال پوچھیں. مختلف ہیلتھ پروفیشنلز کو ہم پروگرام میں دعوت دیتے ہیں, مختلف بیماریوں پہ بات کی جاتی ہے تاکہ تمام بیماریاں جو پاکستان میں کامن ہیں ان کے پر بات کر سکیں اور پاکستان کو ہم بیماریوں سے محفوظ کر سکیں. پاکستانیوں کو بیسیکلی پوری دنیا میں جو ہے پریونشن پہ کام ہو رہا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بیماریوں سے بچاؤ پہ فوکس کیا جائے بجائے اس کے کہ بیماریوں کی ٹریٹمنٹ اور اس کے مینجمنٹ پہ کیا جائے, کیونکہ اس کے بہت سے فائدے ہیں. آپ کا جو شخص بیمار ہوتا ہے اس کی سفرنگ کم ہوتی ہے, اس کا فائنینشیل لاس کم ہوتا ہے, پھر جو حکومتی سطح پہ برڈن ہے لوگوں پہ وہ بہت کم ہو گورنمنٹ پہ جو برڈن ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس لیے فوکس کیا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ پریونشن پہ کام کیا جائے اتنا اچھا ہے. اور پریونشن میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ آپ ہم ملک میں ہیلتھ ایجوکیشن, ہیلتھ اویئرنیس جو ہے اس کو بڑھائیں. ہم پروگرام کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ پورے پاکستان کے ہر ایک کونے میں مختلف موضوعات پہ جو ہماری یہاں بات ہوتی ہے اس کی انفارمیشن, اس کی اویئرنیس جو ہے وہ پہنچائی جا سکے. آج بھی بڑے امپورٹنٹ موضوع پہ ہم لوگ گفتگو کرنے جا رہے ہیں. بات ہماری رہے گی ملٹیپل اسکلیروسس کی. ایک بیماری ہوتی ہے جو کہ اعصابی بیماری ہوتی ہے, MS کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے. اس کا 30 مئی کو ورلڈ ملٹیپل اسکلیروسس ڈے تھا. اسی سلسلے میں ہم نے کہا اس موضوع پر گفتگو کی جائے. بڑی ایک اہم بیماری ہے اور جو ہے کافی زیادہ اس کے جو ہے نا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, تو ہم نے کہا اس پہ بات کی جائے. ڈاکٹر میمونہ صدیقی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہیں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں نیورولوجی, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ ہمیں ٹائم دیں اس ٹاپک پہ, اور اس ٹاپک پہ ہم لوگ بات کر کے لوگوں میں اویئرنیس پھیلا سکیں. 0512321200 ہمارا ایک نمبر ہے اور دوسرا نمبر ہے 0512321203. یہ دو نمبر ہیں ہمارے ایکٹیو ہیں, آپ کال کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. صحت زندگی کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے, اس کو بھی فالو کریں, لائک کریں تاکہ آپ جان سکیں کس دن کس ہیلتھ پروفیشنل نے ہمارے پروگرام میں کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے. ہم لوگ چلیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف, گفتگو کا آغاز کریں گے. سلام عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب. تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. ڈاکٹر صاحب, MS پہ ہم لوگ بات کریں گے, لیکن تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا نیورولوجی کی جو فیلڈ ہے, نیورولوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, کیونکہ ہمارے جو ریموٹ ایریاز کے لوگ ہوتے ہیں, ایون بہت سے لوگ جو شہروں میں بھی رہ رہے ہیں, ان کو صحیح طریقے سے نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری جو بیماری ہے ہم نے کس اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے, نیورولوجی کا ڈپارٹمنٹ کس چیز کو ڈیل کر رہا ہے, کون سی آپ لوگوں کی کامن بیماریاں ہیں جو ہمارے ملک میں پائی جاتی ہیں, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا پلیز. تھینک یو. تو نیورولوجی کی جو بیماریاں ہیں, جیسے بیسیکلی جو دماغ, خرام مغز, اس سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں اور جو نسوں اور اعصاب سے متعلق ہوتی ہیں بیماریاں, وہ بیسیکلی نیورولوجسٹ جو ہیں ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, ان کے ڈیل کرتے ہیں. اور اس میں جیسے سب سے کامن جو ایک بیماری اور جو بہت ہی ڈسیبلٹی بھی کاز کرتی ہے, معذوری کاز کرتی ہے, وہ فالج یا اسٹروک ہے. اچھا. اس کے علاوہ سر کا درد یا مائیگرین یا آدھے سر کا درد جسے درد شقیقہ بھی کہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مرگی ایپیلیپسی جو ہمارے یہاں بہت کامن ہے, وہ نیورولوجسٹ ڈیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی اعصابی بیماریاں, ڈیمینشیا یا بھولنے کی یا جو نسیان کا مرض ہے, اس کے علاوہ بہت سے نروس کے اور پٹھوں کے جو مسائل ہیں, ان کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں, تو یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جو کہ نیورولوجی کی ڈومین میں آتی ہیں, جو نیورولوجسٹ ڈیل کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, نیورولوجی کی جو اکثر بیماریاں ہیں اس میں ہم, اب یہ میں نے سنائی جو بات ہم لوگ جو سنتے ہیں, جو لوگوں سے کامن پبلک میں سنی جاتی ہے, وہ یہ کہ جو واپس آنے کا ریٹ ہے, یعنی بہبود کا جو ریٹ ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے یا سلو ہوتا ہے, ایسا ہی ہے؟ ہاں, پہلے ہم بھی یہی سنتے تھے, ایسا ہی ہوتا تھا. لیکن خوش قسمتی سے یہ کہ پچھلے کچھ سالوں میں پوری دنیا میں نیورولوجیکل ڈس آرڈرز پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے. اچھا. اب بہت ساری ایڈوانس ٹریٹمنٹس موجود ہیں, اور جو کہ پاکستان میں بھی اب اویلیبل ہیں, اور جن سے کر کے آپ بہت سی نیورولوجی کی بیماریوں کو آپ نہ صرف ان کو اس میں بہتری لا سکتے ہیں بلکہ آپ ریورس بھی کر سکتے ہیں, جیسے کہ فالج. اب سٹروک جو ہے, جو فالج کی جو سب سے کامن وجہ ہے وہ ایک کہ جس میں دماغ کی جو خون کی رگ ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے خون کے لوتھڑے سے.
تو اب اس کی پہلے تو کوئی اور علاج نہیں تھا, یوزلی خون کا پتلا کرنے کی دوائیاں اور یہ سب دیتے تھے, لیکن اب باقی دنیا میں تو خیر بہت سالوں سے یہ دوا موجود ہے, لیکن اب ہمارے پاس پاکستان میں بھی اویلیبل ہے کہ آپ وہ انجیکشن ہے جو کہ آپ ود ان ٹائم ونڈو اگر لگائیں تو اس سے وہ خون کی جو وہ بلاکیج ہے اس کو آپ ریورس کر سکتے ہیں, اور مریض جو ہے اس کی جو اس کو فالج ہوا, جو کمزوری ہوئی ہے ایک سائڈ کی, وہ دوبارہ سے بہتر ہو سکتی ہے. تو اسی طرح اب سر کے درد کی یا مائگرین کی بہت ساری نئی ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں جو کہ جن سے کہ اس کو علاج کیا جا سکتا ہے, کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایپیلیپسی میں نہ صرف اب بہت ساری نئی دوائیاں موجود ہیں بلکہ بہت ایپیلیپسی سرجری جو ہے وہ بھی ایک آپشن ہے جو کہ یہاں پہ اب کر سکتے ہیں. تو اب بہتر ہو رہا ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, اور اب ہمارے پاس تشخیص کرنے کے لیے بھی بہت ساری نئی موڈالٹیز موجود ہیں, ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں جن سے کہ آپ جلدی اور بہتر تشخیص کر سکتے ہیں مریضوں کی, اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی زیادہ بہتر ٹریٹمنٹ آپشنز اویلیبل ہیں. صرف یہ کہ آپ اگر صحیح جلدی ڈاکٹر کو اور صحیح نیورولوجسٹ کو ٹائم پہ دکھائیں تو آپ بہت ساری جو معذوری ہے, جو بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. زبردست. ٹھیک. اچھا, یہ جو ساری تمام نئی جو ٹیکنالوجیز ہیں یہ موجود ہیں پاکستان میں اور آپ لوگ یوز کر رہے ہیں؟ صحیح جی, میجورٹی. صحیح, ٹھیک ہے, میجورٹی جو یوز ہے. جو ہم نیورولوجیکل ڈس آرڈرز کی بات کرتے ہیں, پوری دنیا میں پچھلے کچھ سالوں سے نیورولوجیکل جو ڈس آرڈرز ہیں اس میں کافی اویئرنیس جو ہے اس کے لیے چل رہی ہے, اس میں ریسرچ بہت ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ملک کے حساب سے یہ زیادہ اہم اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں بہت ساری بیماریاں نیورولوجی کی جو ہیں ان کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. اچھا. اور اگر ہم ان کو جلدی ان کی, جیسے کہ آپ نے اپنے پروگرام میں شروع میں کہا کہ جی پریونشن بہتر ہے, تو اگر ہم پریونشن پہ کام کریں اور ٹریٹمنٹ پہ کام کریں, ٹھیک ہے, اور ہم زیادہ آگاہی بڑھائیں عام لوگوں میں ان بیماریوں کے بارے میں, ان کی تشخیص کے بارے میں, تو ہم بہت ساری جو ہے مریضوں کو اور لوگوں کو مطلب بہتر کوالٹی آف کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سی نیورولوجیکل پرابلمز جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں کہ جی وہ ایز اے کمپلیکیشن آف ادر ڈیزیزز, جیسے مثلا شوگر کی بیماری میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی آہستہ آہستہ پیر سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور درد رہنا شروع ہو جاتا ہے ٹانگوں میں, یا پیر نیچے سے جلنا شروع ہو جاتے ہیں, گرمی سی فیل ہوتی ہے. تو یہ کیا وجہ کیا ہے کہ اکثر بیماریوں کے کمپلیکیشن کے طور پہ آپ کی نیورولوجی کے ایشوز آتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ جیسے اب آپ نے شوگر کا ذکر کیا, تو جو ڈائبٹیز ہے وہ بیسیکلی جسم کے سارے حصوں کو متاثر کرتی ہے. تو جیسے ڈائبیٹک پیشنٹس میں ہارٹ پرابلمس بھی زیادہ کامن ہوتی ہیں. بالکل صحیح. تو اسی طرح جب ڈائبٹیز جو ہے وہ لمبا عرصہ رہتی ہے اور اس کی وجہ سے جو نروز انوالو ہوتی ہیں, تو نسوں کی کمزوری کی وجہ سے یہ جلن اور سنپن ٹانگوں میں شروع ہوتا ہے. تو جو نیوروپیتھی ہے وہ ایک کمپلیکیشن ہے ڈائبٹیز کی. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت سی, جیسے فالج بھی جو ہے بیسیکلی بلڈ پریشر, اس کی سب سے کامن جو وجہ ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہے. اور ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ لوگ اکثر, جیسے میرے مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمیں بلڈ پریشر ہے, بالکل, اور میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ دیکھیے بلڈ پریشر جو ہے وہ نہیں پتہ لگتا, کیونکہ بلڈ پریشر کو پوری دنیا میں سائلنٹ کلر کہتے ہیں. سائلنٹ کلر کہتے اسی لیے. تو ہمارے یہاں اسی لیے فالج کا تناسب بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, اور ان کو اس وقت پتہ لگتا ہے جب اس کی یہ کمپلیکیشن کہ ان کو فالج ہو جاتا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب مزید بات کریں گے, ہم نے چھوٹا سا وقفہ لینے پروگرام میں یہاں پر. تھینک یو. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنیں ڈاکٹر میمونہ صدیقی کی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہیں, ہیڈ آف نیورولوجی ڈپارٹمنٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ٹائم دیا. ملٹیپل اسکلیروسس کی بیماری کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے ڈاکٹر صاحب, ایسے کیونکہ 30 مئی کو جو ہے ورلڈ MS ڈے منایا گیا پوری دنیا میں, اور یہ گفتگو جاری رہے گی. آپ کو کوئی سوال ہوتا ہے کال کریں 0512321200 یا 0512321203 پر. یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے پروگرام میں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر میمونہ صدیقی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہیں, ہیڈ آف نیورولوجی ڈپارٹمنٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. اور ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی جنرلی نیورولوجیکل بیماریوں کے سلسلے میں, ملٹیپل اسکلیروسس کے بارے میں, MS کی بیماری کے بارے میں ہم لوگ آج خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. اور آپ کو کوئی سوال ہوتا ہے تو کال کریں 0512321200 یا 0512321203 پر. ہم لوگ چلیں گے ڈاکٹر صاحب ایک طرف گفتگو آگے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب ہم نے جنرلی تو آپ نے بتا دیا نیورولوجیکل ڈس آرڈرز جو ہیں, البتہ اس میں بہت زیادہ اور بھی چیزیں ہیں جس پہ ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ ون بائی ون کر کے. بڑے امپورٹنٹ ٹاپک ہیں, اسٹروک ہو گیا یا یہ ساری چیزیں جو آپ نے ابھی گنوائی ہیں. لیکن آج کیونکہ ورلڈ MS ڈے گزرا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں. کیا ہے ڈاکٹر صاحب MS کس بیماری کو کہتے ہیں ہم لوگ؟ تو بیسیکلی ملٹیپل اسکلیروسس جو ہے وہ اعصابی نظام کی بیماری ہے, جس میں جو ہمارے جسم کا جو مدافعتی نظام ہے وہ ہماری جسم کے برین اور اسپائنل کارڈ اور وہاں انہی میں اس کو اٹیک کرتا ہے اور سوزش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے آسان یہ کہ بیسیکلی ہمارا دماغ جو ہے وہ سب کچھ کنٹرول کرتا ہے ہماری باڈی کو, اور اس کے وہ جو کنیکشنز ہیں وہ پھر حرام مغز اور باقی نسوں کے ذریعے باقی ہماری باڈی کنٹرول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر جیسے جو وائرنگ جس طرح سے وائرز ہوتی ہیں جی, اور اگر ان وائرنگ کی کورنگ جو ہے وہ خراب ہو جائے تو وہ سگنلز نہیں پہنچ سکتے, انسولیشن جو ہے اس کی وجہ خراب ہو جاتی ہے. تو اگر جب باڈی جو ہے وہ اپنی ان کورنگز کے خلاف جب وہ سوزش ہوتی ہے اور اینٹی باڈیز بناتی ہے تو وہ جو سینڈنگ اور وہ جو انفارمیشن سینڈ کرنی ہے وہ پروگرام وہ سارا نظام متاثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے جسم دماغ کا جو بھی حصہ متاثر ہوتا ہے یا حرام مغز متاثر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر وہ علامات مریض کو ہونے لگتی ہیں ڈفرینٹ طرح سے, جو ایریا انوالو ہوگا اس کی علامات مریض کو ہوگی. تو بیسیکلی یہ سوزش ہوتی ہے, اس میں انفلیمیشن جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹائم کے ساتھ پھر آہستہ آہستہ چونکہ وہ انفلیمیشن بڑھتی ہے تو پھر ڈیتھ بھی ان سیلز کی خلیوں کی شروع ہو جاتی ہے. اکثر جب یہ جو آٹو ایمیون ڈیزیزز کے بارے میں سنتا ہوں میں یہاں پر پروگرام میں, جو ایسی بیماریاں جس میں مثلا آپ کی باڈی ہی آپ کے مثلا مختلف سسٹمز کو خراب کر رہی ہے, تو یہ کیا کوئی اس کی آج تک ہم نہیں نکال سکے کہ کیا وجہ کیا ہے, کیوں ہی باڈی اٹیک کر رہی ہے اپنے ہی سیلز پہ, اپنے نیورونز پہ؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اچھا. کچھ جیسے کہ جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں. ملٹیپل اسکلیروسس میں ابھی تک ایک پن پوائنٹ کاز نہیں ہے, کیونکہ اس میں ایک تو باڈی اینٹی باڈیز بھی بناتی ہے اور باڈی کا اپنا امیون سسٹم بھی خراب ہوتا ہے, تو بہت سوزش جو ہے وہ زیادہ اس میں ہوتی ہے. اور بیسیکلی اس میں انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں اور جینیٹک فیکٹرز ہیں. اچھا. یعنی کہ پہلے جب ہم پڑھ رہے تھے میڈیکل کالج وغیرہ میں, اور اس کے بعد تو یہ تھا کہ ملٹیپل اسکلیروسس ہماری بیماری نہیں ہے, زیادہ ویسٹرن کنٹریز میں ہوتی ہے. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو ملٹیپل اسکلیروسس زیادہ جو ہے وہ جیسے جیسے آپ ایکویٹر سے دور جاتے ہیں, نارتھ کی طرف جاتے ہیں, تو ان علاقوں میں اس کی شرح جو ہے وہ زیادہ ہے, یعنی ٹھنڈے علاقوں میں. ٹھیک ہے. تو جو انوائرمنٹل فیکٹرز ابھی تک اس میں وہ ہوئے ہیں کہ جی جو کہ ٹریگر کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے MS کا ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے, اس میں ایک تو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے, کیونکہ جیسے جیسے آپ ٹھنڈے اوپر جاتے ہیں سورج نہیں ہے تو سن لائٹ ایکسپوجر وہ کاؤنٹ کرتا ہے. پھر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے. اسموکنگ, ابھی ریسنٹلی بہت سے تحقیق میں آیا کہ اسموکنگ بھی ایک رسک فیکٹر ہے جو کہ MS کے ہونے کے رسک کو بڑھا دیتا ہے. اچھا. اور اسی طرح کچھ وائرل انفیکشنز ہیں جو کہ بڑھا دیتے ہیں. اچھا. لیکن ابھی تک پرابلم یہ ہے کہ کوئی آپ ایک پن پوائنٹ نہیں کر سکتے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کمبینیشن ہوتا ہے کہ جس میں کہ کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, کچھ آپ کے جینیٹک رسکس ہیں. ان جنرل اگر آپ کی فیملی میں نہیں ہے رسک تو ان جنرل پاپولیشن میں 0.1% ہی ہے رسک MS ہونے کا. اچھا. لیکن اگر آپ کا کوئی کلوز ریلیٹیو ہے تو پھر MS ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے. اسی طرح اگر آئیڈینٹیکل ٹوینس جیسے ہیں تو ان میں اگر ایک کو MS آئیڈینٹیکل ٹوینس میں ہے تو 25% رسک آپ کا MS ہونے کا بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, صحیح. تو یہ سارے رسک فیکٹرز ہیں جو کہ ملٹیپل اسکلیروسس کے ہونے کے رسک کو بڑھاتے ہیں. اس کا مطلب ہم نے یہ بیسکلی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری فیملی میں کہیں یہ چیز اس طرح کی بیماریاں چل رہی ہیں, نہیں چل رہی. اگر چل رہی ہیں تو پھر آپ نے جو ابھی چیزیں گنوائی ہیں اس کا آپ خیال رکھیں, لیکن اگر نہیں ہے تو پھر
پھر نہیں ہے، لیکن پھر اس میں انوائرمنٹ باقی فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ لائک سن لائٹ ایکسپوجر ہے، وائٹامن ڈی ہے، اسموکنگ ہے، وائرل انفیکشنز ہیں. صحیح ہے. لیکن ایگزیکٹلی ابھی تک انفارچونیٹلی کوئی ایک ایسے نہیں ہے کہ جی یہ وجہ ہے. صحیح. تو اس کا مطلب پھر پریونشن پہ پھر آپ کیسے، مثلا ہم اگر کسی کو کہیں کہ جی اگر ایم ایس سے ہم نے بچنا ہے تو کیا مثلا ہم چیزوں کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم نے بات کی کہ ایک اس پہ بہت سارا ابھی تک بہت کلیئر ڈیٹا یا بہت ایسا اسٹڈیز نہیں ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے وائٹامن ڈی جو ہے اس کو اگر آپ لیتے ہیں یا اس کے لیول زیادہ ہیں تو ہو سکتا ہے پریونشن ہو، لیکن ناٹ ون آف دا ٹھیک ہے. صحیح ہے. اسی طرح جیسے اسموکنگ کا ہم نے ذکر کیا تو وہ اس پہ وہ کر سکتے ہیں، اس جو کہ ہمارے یہاں بہت پریویلنٹ ہے، بہت کامن ہے. اور ملٹیپل اسکلیروسس جو ہے اگر آپ دنیا میں مطلب WHO کے فگرز دیکھیں تو اس میں کچھ کنٹریز ہیں جیسے ہم نے بات کی جو ناردرن سائٹس پہ جاتے ہیں جیسے یوروپین یا اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں تو وہاں ان کا ہونے کا رسک زیادہ ہے یا وہاں ان کی شرح زیادہ ہے. پاکستان جو ہے وہ تھوڑا لو پریولنس کنٹری میں آتا ہے. وائٹامن ڈی جو ہے وہ اس لیے کہ تھوڑا ہم گرم ملک زیادہ ہے، ایکویٹر کے قریب ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پاپولیشن بیس اسٹڈیز تو نہیں ہوئی کہ ہم ایگزیکٹلی بتا سکیں کہ یہاں شرح کتنی ہے، لیکن ایک جنرل اندازہ یہ ہے کہ 10/100,000 اس طرح کا ہے. یعنی اس وقت آن ایوریج پوری دنیا میں تقریباً 25 لاکھ ہوں گے لوگ جو کہ ملٹیپل اسکلیروسس سے افیکٹڈ ہیں. ٹھیک. کیا ڈاکٹر صاحب علامات ہم دیکھتے ہیں ایم ایس کے پیشنٹس میں؟ تو ملٹیپل اسکلیروسس میں اہم بات ہمارے مطلب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیوں ایم ایس پہ بات کریں جب یہ اتنی کامن نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ایک تو ملٹیپل اسکلیروسس جو ہے وہ ینگ ایج میں زیادہ افیکٹ کرتی ہے. تو اس کی جو اوسطاً عمر ہے ایم ایس ہونے کی وہ 30 ایئرز ہے. تو آپ سوچئے کہ ایک ینگ بندہ مطلب پیک ابھی وہ شروع کر رہا ہے اپنی لائف، want to do something، اپنی جابز اور جو کچھ بھی اپنی زندگی شروع کر رہے ہیں، and then they had an attack of multiple sclerosis. اور multiple sclerosis جو ہے وہ کرونک النس میں آتی ہے، یعنی کہ لائف لانگ ہے، چلتی رہے گی، مینیج کر سکتے ہیں آپ لیکن کیور نہیں ہو. تو ابھی تک ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے روک سکیں یا کیور کر سکیں، آپ اسے بیسکلی ٹریٹ کرتے ہیں اور مینیج کرتے ہیں. صحیح ہے. تو ایک امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ ینگ لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے. اس لیے پھر اویئرنیس ہونا ضروری ہے اس کی. خواتین میں ہونے کی شرح زیادہ ہے بنسبت مردوں کے، تقریباً دگنا ریشو بنتا ہے، خواتین میں زیادہ ہے. ٹھیک. اور پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ ڈسیبلٹی بہت ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک ینگ پیشنٹ ہے اور اچانک اس کی ایک سائڈ مفلوج ہو جاتی ہے تو دس از اچھا یہ ایم ایس میں بھی ایک سائڈ ہماری جو جیسے فالج میں ہوتی ہے. ملٹیپل اسکلیروسس کی جب ہم علامات کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ دماغ کا جو بھی حصہ متاثر ہوگا تو اس کی علامات جو ہیں وہ باڈی پہ آپ کو نظر آئیں گی. تو ایک سب سے کامن جو علامات ہے وہ ہے نظر کا چلا جانا. اچانک جو ہے وہ ایک سائڈ کی نظر چلی جاتی ہے. اور یا اس کے علاوہ جیسے میں نے بات کی کہ کمزوری، ویکنس ہونا، بیلنس نہ کر پانا، بار بار گرنا، کیونکہ آپ کا جو برین کا وہ حصہ جو ہمارے بیلنس اور کوآرڈینیشن کو کرتا ہے اگر وہ افیکٹ ہے تو پھر آپ کو زیادہ چلنے میں پرابلم ہوگی، بیلنس کرنے میں پرابلم ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر حرام مغز انوالو ہے تو آپ کے دونوں پیر مفلوج ہو سکتے ہیں، ویکنس، یا اگر سروائیکل کارڈ یا گردن کا حرام مغز کا حصہ متاثر ہے تو ظاہر ہے کہ چاروں ہاتھ پیر انوالو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کامن علامات یہی ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ پیشاب کے کنٹرول میں بھی پرابلم ہو جاتی ہے، وہ بھی انوالو ہو سکتا ہے. تو بہت ساری اس کی علامات ہیں اور اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کی تشخیص جو ہے وہ ہمارے یہاں دیر سے ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈائگنوسس ہی ان کا نا علامات وہ کر نہیں پاتے کہ کس کو دکھانا ہے اور پھر کیا ٹیسٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے عموماً انفارچونیٹلی پاکستان میں جو مریض جب نیورولوجسٹ کے پاس آتے ہیں تو ایک اسٹڈی میں انہوں نے دیکھا تھا کہ آلموسٹ 2/3 جو ہیں یا آلموسٹ وہ ڈسیبل ہو چکے ہوتے ہیں. عموماً ویسے پوری دنیا میں یہ ہے کہ جب ملٹیپل اسکلیروسس کا جو فرسٹ آنسٹ آف سمٹم ہے تو عموماً لوگوں کو 10 سال یا اس سے زیادہ لگتا ہے ڈسیبلٹی میں جانے میں. اچھا. لیکن ہمارے ہاں چونکہ وہ دیر سے پریزنٹ کرتے ہیں تو ظاہر ٹریٹمنٹ دیر سے شروع، تشخیص دیر سے ہوتی ہے، پھر ٹریٹمنٹ دیر سے ہوتی ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جو کہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اور ہم اسی لیے یہ جو پروگرام جو ورلڈ ایم ایس ڈے تھا تو اس میں
اسی لیے ہم نے کچھ مختلف پاکستان میں جگہوں پہ پروگرامز بھی کیے, آن لائن پروگرامز کیے, تاکہ لوگوں میں یہ اویئرنیس بڑھائی جا سکے. بالکل صحیح, ٹھیک. اس کا مطلب یعنی شروع میں یہ مائلڈ رہتا ہے, پھر آہستہ آہستہ چیزوں کو انوالو کرے گا, تو اگر آپ ٹائم پہ اس کو پکڑ لیتے ہیں تو کافی بہتر کر سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک. اس پہ بات کریں گے ڈاکٹر صاحب. ہم نے یہاں چھوٹا سا وقفہ لینے پروگرام میں. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنیں ڈاکٹر میمونہ صدیقی کی. ڈاکٹر صاحب جو ہیں کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہیں اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں نیورولوجی کے ڈپارٹمنٹ کی. ڈاکٹر صاحب سے ہماری ایم ایس پہ بات چل رہی ہے. ایم ایس کا ورلڈ ایم ایس ڈے گزرا ہے 30 مئی کو. اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کیا علامات ہیں, کیا وجوہات ہیں ایم ایس کی. اسی موضوع کو ہم لوگ آگے بھی بڑھائیں گے پروگرام کے تیسرے حصے میں. یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے پروگرام میں, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر میمونہ صدیقی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ہیڈ آف نیورولوجی ڈپارٹمنٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب ہماری ملٹیپل اسکلیروسس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. 30 مئی کو جو ہے ورلڈ ایم ایس ڈے گزرا ہے, اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب بات کری تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو ہے بتا دیا ایم ایس کی بیماری کے بارے میں کہ نروس کو, اسپائنل کارڈ کو یا برین ٹیشوز کو انوالو کرتی ہے. ایک چیز یہ بتا دیجیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 10 سال تقریباً لگتے ہیں کہ یہ سیویئر لیول پہ جائے, تو کوئی اس کی آپ لوگ کیٹیگرائز کرتے ہیں اسے کہ جی ابھی مائلڈ ہے, ابھی سیویئر ہے, یا اس طرح کو کیا جاتا ہے؟ اچھا, تو ملٹیپل اسکلیروسس کی جو ہیں وہ مختلف ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو ایک جو سب سے کامن ہے جس میں میجورٹی مریض جو ہیں وہ اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں ریلیپسنگ ریمیٹنگ ایم ایس یا RRMS. اچھا. اس میں بیسیکلی ہوتا ہے کہ مریض کو بیماری کا ایک اٹیک ہوا, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا, وہ کچھ عرصہ ٹھیک رہا, ہو سکتا ہے سال 2 سال, ڈپینڈ کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ ایک اٹیک ہوا اور پھر وہ بہتر ہو گیا. تو اس طرح سے اس کو اٹیکس ہوتے ہیں, اچھا, پھر وہ بہتر ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ اس کو اٹیکس ہوتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ پھر کچھ سالوں بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ڈسیبلٹی ہے وہ پروگریس کرتی ہے. انیشلی مریض ایکٹیو ہوتا ہے, اس کو ایک تو اس کا اٹیکس کے درمیان جو ہے وہ بیچ میں ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو معذرت کے ساتھ اس کا مطلب اگر کسی کو اس طرح کا اٹیک ہو رہا ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو رہا ہے تو وہ اس کو نارمل نہ لے, وہ نیورولوجسٹ کو چیک کروائے. ہاں جی, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ایک دوسری ٹائپ ہے وہ ہے جسے ہم سیکنڈری پروگریسو ایم ایس کہتے ہیں. وہ زیادہ اگریسو ہوتی ہے کہ جس میں شروع میں 1-2 اٹیکس ہوئے, آپ بہتر ہوئے, لیکن اس کے بعد پھر آپ پروگریسولی برے ہوتے چلے جاتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور ایک جو سب سے جو سیویئر ہے, جیسے کہ جو 10% لوگوں میں ہوتی ہے, جسے پرائمری پروگریسو ایم ایس کہتے ہیں, یعنی کہ پہلے ہی اٹیک سے مریض جو ہے وہ پروگریس کرتا جاتا ہے اور اس کی ڈسیبلٹی بڑھتی جاتی ہے, کنٹینیوسلی میں سے بڑھتی جاتی ہے. اس میں امپورٹنٹ اسی لیے ہے کہ اگر آپ کو یہ اٹیک ہے اور آپ اس کی تشخیص جلدی کرتے ہیں تو پھر اس کا علاج اگر آپ کریں, کیونکہ ایم ایس کی جو دوائیاں ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک دوائیاں وہ ہوتی ہیں جو کہ آپ اٹیک کے لیے دیتے ہیں, یعنی آپ کو ایک اٹیک ہوا بیماری کا, اس میں اس دوران کے لیے تاکہ وہ اس کی جو ڈسیبلٹی ہے, جو اس کی کمپلیکیشنز ہیں وہ کم رہیں اور ریکوری جلدی ہو. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے وہ دوائیاں دی جاتی ہیں جو ایمرجنسی میں قسم کی آپ دیں گی. جی. دوسری طرح کی دوائیاں وہ ہوتی ہیں جنہیں ہم ڈیزیز ماڈیفائنگ ٹریٹمنٹ کہتے ہیں. ڈیزیز ماڈیفائنگ ٹریٹمنٹس وہ ہوتی ہیں جو کہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہیں, جو کہ آپ کو آلموسٹ لانگ ٹرم لینی پڑتی ہیں, لیکن ان سے یہ ہوتا ہے کہ جو بار بار اٹیک ہونے کا رسک ہے اور جو ڈسیبلٹی بڑھتی ہے اس کو وہ پریونٹ کرتی ہیں. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ڈائگنوسس یا تشخیص جو ہے وہ پہلے ہو جلدی, اور پھر آپ کا ڈائگنوسس کنفرم ہو اور پھر اس کے حساب سے آپ کو دوائیاں دی جائیں, تو آپ پھر ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں اور آپ کے جو لانگ ٹرم کمپلیکیشنز ہیں اور جو ڈسیبلٹی اور معذوری ہے وہ کم ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب ڈسیبلٹی کنفرم ہے, یعنی ہوگی صحیح, صرف آپ لوگ اس کو سلو ڈاؤن کر لیتے ہیں؟ دیکھیے, جیسے میں نے بتایا کہ جو RRMS ہے جو سب سے کامن ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اٹیکس ہوتے ہیں, آپ بہتر ہوتے ہیں اور آپ کافی عرصہ ٹھیک چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور لیکن پھر یہ کہ ٹائم کے ساتھ آن ایوریج 10 to 15 ایئرز اس کے بعد پھر آپ کی ڈسیبلٹی بڑھنے لگتی ہے. ٹھیک ہے. جو دوائیاں ہیں وہ بیسیکلی کرتی ہیں کہ ان بار بار اٹیک ہونے کے رسک کو کم کرتی ہیں. تو بار بار جب اٹیک کم ہوگا تو پھر
اور وہ انفلیمیشن کو جو بیسکلی سوزش ہو رہی ہے دماغ میں اس کو وہ کم کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اٹیکس کم ہوں گے, ڈسیبلٹی کم ہوگی, تو پھر آپ زیادہ بہتر لائف گزار سکیں گے. تو ایز سچ کیور نہیں ہے, لیکن یہ اسی طرح ہے جیسے آپ ڈائبٹیز میں آپ دوائیاں لیتے رہتے ہیں, آپ ٹھیک رہتے ہیں, آپ کمپلیکیشنز کو پریونٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی ایک ٹائم پہ جا کے جو ہے وہ کمپلیکیشنز دیکھنی پڑتی ہیں آپ کو. اچھا یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کہ جیسے کچھ علامتیں آپ نے گنوائیں جو کہ بڑی کامن ہوتی ہیں, کمزوری ہو گئی بازو میں, ہمیں ایسے لگتا ہے یار یہ لیفٹ سائڈ یا یہ بازو میں تھوڑی جان نہیں ہے, ہم اس کو بڑا نارمل لیتے ہیں, یا مثلاً کبھی کبھار آئی سائڈ کا ڈاؤن ہو جانا ایک سائڈ پہ لوگوں کو ہوتا ہے, ایک دن مثلا یہ آنکھ پہ صحیح نظر نہیں آ رہا, لیکن ہم لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. تو وہ کون سی بہت کامن علامتیں ہیں جو کہ ڈے ٹو ڈے لائف میں لوگوں کو دکھنے ملتی ہیں لیکن لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے؟ تو جب ہم ملٹیپل اسکلیروسس کے اٹیک کی بات کرتے ہیں تو اٹیک کو آپ ڈیفائن اس وقت کرتے ہیں جب وہ اٹیک جو آپ کو ہوا ہے, جو علامت وہ ایٹ لیسٹ 24 آورز رہے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو تب آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ایم ایس کا اٹیک ہے. یہ ہمارے ڈائگنوسس کے لیے بھی ہیلپ کرتا ہے کہ یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے, یعنی کہ یہ کوئی چھوٹا فالج نہیں ہوا یا کچھ اور نہیں ہوا. لیکن اگر جو سب کامن والی چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو نظر چلی گئی اور وہ اس کو ایک آنکھ سے نظر نہیں آ رہا اور اس کو ساتھ میں درد پین بھی ہے, تو وہ پھر یہ ہے کہ اس کو فوراً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا یہ ایم ایس سی کا اٹیک ہے یا اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. یا جیسے کمزوری ہے, اگر آپ کی ایک سائڈ کمزور ہو رہی ہے یا ایک سائڈ پہ آپ کو ایب نارمل سنپن یا نمنس میں موجود لگ رہی ہے, تو آئی تھنک کہ اس کے لیے, اور تو یہ جو ہے یہ سیریس علامات ہیں کہ جس کے لیے کہ آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا یہ صرف ویسی کسی اور وجہ سے ہے کہ نس یہ دب گئی اور اس کی وجہ سے آپ کو ہو رہی ہے, لیکن کیا یہ کوئی اور سیریس بیماری ہے. ٹھیک ہے, صحیح. تو آئی تھنک کہ یہ وہ کامن علامات ہیں. یا پیشاب کے کنٹرول کا خراب ہونا, ٹھیک ہے, پیشاب کا رک جانا یا آپ کا کنٹرول نہ کر پانا, اسی طرح قبض یا باول انکانٹیننس کے آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, تو یہ وہ علامات ہیں کہ جن کو آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ہمارے جو سب سے زیادہ کمیونٹی میں جو ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں وہ جی پیز ہیں, ایم بی بی ایس ڈاکٹرز جو ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا ظاہری بات ان کی انفارمیشن ہر فیلڈ میں ہوتی ہے, لیکن کیا وہ ایم ایس کو ڈائگنوز کر پاتے ہیں, یا کیا وہ شک کی بنیاد پہ پیشنٹس کو نیورولوجسٹ کی طرف ریفر کرتے ہیں ایم ایس کے شک پہ؟ آئیڈیلی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی آئیڈیلی بالکل. اور جیسے کہ میں نے بات کی کہ دیکھیے یہ جو علامات ہیں, مطلب آپ کسی کی نظر چلی گئی ہے یا آپ اگنور نہیں کر سکتے. بالکل. یا اگر کسی کو وہ صحیح چلتا تھا اور وہ بیلنس نہیں کر پا رہا یا اس کو دو نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو یقیناً کہیں نہ کہیں تو نروس سسٹم میں پرابلم ہے نا, جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. یا پرماننٹ ہے لیکن کوئی ایشو, مطلب یہ ملٹیپل اسکلیروسس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یہ فالج ہو رہا ہے. بالکل. تو یہ وہ علامات ہیں کہ ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ ایسا ہے تو اور آپ کے پاس فیسلٹی ہے, آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, تو آپ اس کے ورک اپ کرائیے. ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ ایم ایس سوچتے ہیں, ایک تو سوچنا چاہیے, کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ابھی پاکستان میں اتنی, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پہلے سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ایم ایس ہماری بیماری ہے. بالکل ایسے. تو جب ہم سوچتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم اس کے بارے میں وہ کوئی ٹیسٹ نہیں کراتے. تو اگر آپ اس طرح سے ینگ پیشنٹس خاص طور پہ اس طرح سے علامات کے ساتھ آئیں تو کم از کم ان کو ریفر کرنا چاہیے نیورولوجسٹ کو, تاکہ وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ ایم ایس کی وجہ سے تو نہیں ہے. جو آپ لوگ پھر کیسے پکڑتے ہیں کہ یہ ایم ایس ہے؟ تو جو ملٹیپل اسکلیروسس کی تشخیص ہے, ایک تو یہ کہ وہی علامات اس کی کلینکل ڈائگنوسس ہے, اور اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹ ہیں جو کرائے جاتے ہیں, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ایم آر آئی ہے. تو ایم آر آئی برین اور اسپائنل کارڈ کراتے ہیں. اور اس میں بھی میں اس پروگرام کی توسط سے کہنا چاہوں گی کہ ایم آر آئی جو ملٹیپل اسکلیروسس کے لیے آئیڈیلی وہ اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے, ایٹ لیسٹ 1.5 ٹیسلا کا ہونا چاہیے. اچھا, یہ ایم آر آئی میں کیٹیگریز جو ہے جی, ایک تو یہ کہ سی ٹی اسکین جو ہے وہ تو بہت سا مس کر دیتا ہے, تو سی ٹی اسکین یوزلی یوز نہیں ہوتا. تو ایم آر آئی بھی جو ہے وہ اچھی کوالٹی کا ایم آر آئی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں مطلب آپ ہیں اور آپ کو نیورولوجسٹ اویلیبل نہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایم آر آئی میں کرا لوں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ ریڈیولوجسٹ کو ایٹ لیسٹ بتائیں کہ آپ یہ سسپیکٹ کر رہے ہیں, تو وہ پھر آپ کو اس کے حساب سے وہ بھی گائیڈ کرے گا, وہ اس کو بھی یہ پتا ہو کہ میں نے یہ اس طرح دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور تو ایم آر آئی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ
ٹیسٹ ہے جو کہ ملٹیپل اسکلیروسس کی ڈائگنوسس میں کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کمر کے پانی کا ٹیسٹ ہے, بعض دفعہ وہ کرتے ہیں. کچھ بلڈ ٹیسٹ ہیں جیسے اینٹی باڈیز جو ہم نے بات کی کہ یہ سوزش ہوتی ہے اس میں اور انفلیمیشن ہوتی ہے, تو اس کے لیے کچھ اینٹی باڈیز کے ٹیسٹ ہیں جو کرائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ نیورو فزیولوجی کے ٹیسٹ ہیں جیسے ویژول ایووک پوٹینشیلز وغیرہ جو کہ ہیلپ کرتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کی آپ نے بات کی, میرے خیال جہاں تک میرا علم ہے نیورولوجی میں یہ ایک بہت بڑے ٹولز ہیں آپ لوگوں کے لیے, تو کیا تقریباً ہر چیز, ہر بیماری کو آپ لوگ اس کے ذریعے دیکھ پاتے ہیں, کیا پھر اس کے علاوہ اور بھی کوئی ٹولز موجود ہیں؟ کیونکہ اب مختلف نام سننے کو آتے ہیں لوگوں کی اویئرنیس کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ اسپائرل سی ٹی اسکین ہے, پھر کچھ ہائی کانٹراسٹ ایم آر آئی ہیں, تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں میں. تو ایک تو جب ہم نیورو امیجنگ کی بات کرتے ہیں, یعنی کہ جب ہم نے تصویر دیکھنی ہے دماغ کی, تو اس میں جو ہمارے پاس آپشنز ہیں اس میں ایک تو سی ٹی اسکین ہے. ٹھیک ہے. سی ٹی اسکین کی اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ کامنلی اویلیبل ہے ہر جگہ, نسبتاً سستا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جلدی ہو جاتا ہے, 5 منٹ میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایشو یہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں خاص طور پہ جب آپ کو ڈیٹیل چھوٹی دیکھنی ہوتی ہیں تو اس میں وہ پھر آپ مس کر دیتا ہے. اچھا. لیکن بلیڈنگ دیکھنے کے لیے یا فریکچر دیکھنے کے لیے, کیونکہ سی ٹی اسکین جو ہے وہ بون بہت اچھی دکھاتا ہے. اچھا. تو بلیڈنگ اور بلڈ اور بون دیکھنے کے لیے سی ٹی بہت اچھی موڈالٹی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی روڈ ٹریفک یا ایکسیڈنٹس کے کیس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے سی ٹی کراتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے جی, کیونکہ وہ بون بہت اچھی دکھاتا ہے, بلڈ بلیڈنگ بہت اچھی دکھاتا ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد ایم آر آئی آتا ہے. ایم آر آئی جو ہے وہ میگنیٹک بیسیکلی فیلڈ آپ اس میں وہ کرتے ہیں, تو اس میں وہ نہیں ہے, ریڈیشنز وغیرہ نہیں ہے جو ہم لوگ سمجھتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو ایم آر آئی جو ہے وہ آپ کو کیونکہ اس میں وہ مختلف ایکسیسز سے آپ برین کو امیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ آپ کو زیادہ تفصیل سے بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یوزلی جو میجورٹی بیماریاں ہیں جب آپ برین کی دیکھ رہے ہوتے ہیں, برین کی یا حرام مغز کی, اسپائنل کارڈ کی, تو اس میں ایم آر آئی جو ہے وہ پریفرڈ موڈالٹی ہے. اور ایم آر آئی جو ہے اس میں ایک تو پلین ایم آر آئی ہوتا ہے, اور پھر کچھ صورتوں میں خاص طور پہ جب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کوئی انفیکشن, سوزش, کوئی ٹیومر, اس طرح کی چیزیں اگر آپ نے دیکھنی ہو تو خاص طور پہ اس میں تو ضرور کانٹراسٹ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ انجیکٹیبل کانٹراسٹ دیتے ہیں اور اس سے چیزیں اور بہتر طریقے سے ساری انہانس ہو جاتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک. تو یہ مختلف اب اور بھی بہت ساری موڈالٹیز آ گئی ہیں. ایم آر آئی کی ڈفرینٹ اور بھی اس میں آ گئی ہیں, ایم آر اسپیکٹروم, لیکن یہ کہ ایم آر آئی جو ہے وہ آپ کو زیادہ, جب آپ خاص طور پہ جیسے ہم نے ابھی جو بیماریوں کی بات کی, تو فالج میں ایم آر آئی جو ہے وہ آپ کو زیادہ, پھر ایم آر آئی جو ہے وہ رگوں کا بھی کیا جاتا ہے جس میں ویسلز بتا دیتے ہیں. اور جیسے ملٹیپل اسکلیروسس میں تو سب سے زیادہ جو ڈائگنوسٹک ہیلپ ملتی ہے اور جو ڈائگنوسس ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایم آر آئی. یہ ریڈیولوجسٹ کا کتنا رول ہوتا ہے؟ آپ لوگ بیٹھتے ہیں ریڈیولوجسٹ کے پاس یا نہیں؟ ریڈیولوجسٹ خود کر کے ایم آر آئی یا سی ٹی اسکین آپ لوگوں کو دیتا ہے؟ یعنی آئی مین ٹو سے کہ ریڈیولوجسٹ کیا اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ایم ایس کو ڈیٹیکٹ کر پائے؟ جی. ٹھیک ہے. اور جیسے ہمارے یہاں مطلب میرا تو ہم تو راؤنڈ ہی ریڈیولوجی سے شروع کرتے ہیں. اچھا. کیونکہ جب آپ دونوں, ایک تو یہ کہ جب آپ مل کے کام کرتے ہیں تو اس کا آؤٹ کم بہتر ہوتا ہے. ظاہری بات ہے. تو جو ریڈیولوجسٹ ہیں, ظاہر ہے کہ ریڈیولوجی کی رپورٹنگ اور ایم آر آئی کا جو اس کو دیکھنا ہے وہ سارا ریڈیولوجسٹ ہی رپورٹ کرتے ہیں. صرف یہ کہ آپ کو کلینکلی ہیلپ مل جاتی ہے کہ آپ ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی کلینکلی یہ تھا, اور ریڈیولوجی والے آپ سے ڈسکس کر لیں. بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. معذرت, بہت سے سوالات پوچھے, لوگوں کی اویئرنیس, بڑے سمپل سے سوالات ہوتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, کلیئر نہیں ہوتے, نام نہیں پتہ ہوتے لوگوں کو, لیکن یہ جانکاری کے لیے, لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. بلکہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے آپ لوگ ٹائم نکالتے ہیں اپنے مصروف روٹین سے, اور ایم ایس کی بیماری کے بارے میں بات کی. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنی ڈاکٹر میمونہ صدیقی کی. ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں ہیڈ آف نیورولوجی ڈپارٹمنٹ ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل. ایم ایس کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹر صاحبہ نے آج بات کی. آئی ہوپ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو مفید ثابت ہوا ہوگا. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور ڈاکٹر میمونہ صدیقی کو پروگرام سے زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.